30th پارٹ کتاب تشدد۔ جنسی یا شہوانی طبی تقاضے انسان کی وہ جبلت ہے جس کو جدید نفسیات کے اکثر مدرسۂ فکر نے انسانی فطرت اور کردار کی نشو و نما کے لیے محور قرار دیا ہے۔ جنسی تشدد کا نشانہ عموماً ایک فرد ہوتا ہے اور یہ فرد اکثر عورت یا لڑکی ہی ہوتی ہے، گو بعض اوقات ایک مرد یا لڑکا یا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ جدید نفسیات نے جنس کی نشو و نما اور اس کے زیر و بم کے مختلف عوامل کو بچپن کے دور سے ہی وابستہ کیا ہے، جیسے ہر فرد کو ایک خاص ماحول سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ماحول کے مطابق اس کی جنسی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور جنس کے بارے میں اس کا کردار ترتیب پاتا ہے۔ طبی تقاضوں کے افراط اور تفریط کو بھی آپ اس میں شامل ضرور کریں گے تاکہ کسی فرد کی جنسی زندگی میں اس کے عمل اور رد عمل کا صحیح طور پر آپ محاسبہ کر سکیں۔ جنسی تشدد کو اکثر ماہرین نفسیات ذہنی اور جذباتی سطح پر کسی نفسیاتی بیماری کا باعث قرار دیں گے۔ جنسی تشدد دوسرے تشدد کے اقسام کی طرح غیر متوازن، غیر موضوع شدت عمل کیوں ظہور پذیر ہوتی ہے؟ اس میں جبلی تقاضے کی زیادتی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور دوسری طرف کسی جبلی کمزوری کی رد عمل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جنسی نااہلی بھی تشدد کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی حد تک جنس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا جنس کے لیے تحلیل نفسی کی بنیادی اصطلاح ایروس ہے، یعنی شہوانی جذبہ۔ ایروس ایک رومن دیوتا ہے، جیسا کہ ہندو مت کی دیومالا میں کام دیوتا ہے۔ ایروس دیوتا اور وینس دیوی کے ملاپ سے کیوپڈ دیوتا پیدا ہوا، جس کو محبت اور عشق کا کھلنڈر اور شریر بچہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا مشغلہ محبت کی تیر اندازی ہے، جسے چاہے وہ اپنے تیروں کا ناگہانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اپنے تیروں سے جسے چاہے کھیل ہی کھیل میں تشدد کا نشانہ بنا لے۔ تیر اور تشدد کا رشتہ اور پھر تشدد کا نشانہ، یہ اساطیری تصویر ہے جیسے جنسی تشدد کی طرف علاماتی انداز سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے جنس کا جواز خود جنس ہے اور جنسی تشدد شدت اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ ذہنی اور نفسیاتی طور پر جو کوئی بھی توجیہ کریں گے، بات جہاں تک ہی پہنچے گی کہ جنسی بہرا روی اور غیر متوازن جبلی تسکین ہی جنسی تشدد کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور یہی اس کی بنیادی وجہ بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ یہاں عشق سے مراد کیا ہے؟ جنسی تشدد کے معاملے میں دماغی خلل اور نفسیاتی الجھاؤ اور اس کے عمل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جنسی تسکین تو انسان کی تخلیقی قوا کی پرورش میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے اور انسان کو صحت مند رویوں سے روشناس کراتی ہے۔